السلام علیکم ایکویریس دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جناب، آپ کا مہینہ چل رہا ہے ایکویریس، اس میں بہت سے ایکویریس لوگوں کے لیے، جیسے میں نے ایک پروگرام کیا تھا کسپ آف ایکویریس، اس کے بعد پھر 1 سے لے کے 6 تک سارے نمبرز ہم نے ڈیفائن کر دیے تھے۔ آج 7واں نمبر آپ کے سامنے ہے۔ آپ کے آس پاس اگر ایکویریس کے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے مختلف نمبر ہیں تو ان پروگرام سارے آپ کے موجود ہیں، وہاں جا کے دیکھ لیجیے گا۔ اچھا، ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ میں ایکویریس کے پروگرام کے نیچے آپ لوگوں کے کمنٹس دیکھتا ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی 31 جنوری کے بارے میں بتائیے۔ تو میں نے دوستوں آپ کو بتایا تھا کہ جو 4 نمبر ہے وہ اس کا کمپاؤنڈ جہاں بھی بنے گا 31 جنوری، اس کے بعد 4 جنوری اور پھر اس کے بعد 13 فیبرری، تو یہ 4 نمبر ہی کہلائے گا۔ ان ڈیٹس میں پیدا ہونے والے افراد کی کریکٹرسٹکس آلموسٹ ایک سے ہوں گے، خصوصیات ایک سی ہوں گی، گڈ اینڈ بیڈ چیزیں آلموسٹ ایک سی ہوں گی۔ اسی لیے آج جیسے ہم نمبر آج کرنے چلے جا رہے ہیں 7 نمبر۔ 7 نمبر یعنی آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ جنوری 25 کو پیدا ہونے والے لوگ، اس کے بعد 7 فیبرری کو پیدا ہونے والے لوگ، اور اس کے ساتھ 16 فیبرری کو پیدا ہونے والے، یعنی 2 جمع 5 7، 25 جنوری 7 ہو گیا، اس کے بعد 7 فیبرری تو ہے ہی ہے، اس کے بعد 16 فیبرری یعنی 1 + 6 = 7۔ تو یہ ذرا سا سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کا 7 نمبر جو ہے وہ یہ ہے۔ فرق صرف یہ پڑتا ہے کہ کچھ نمبرز کے ساتھ بڑی معمولی سی ڈیفرنسز آتے ہیں، لیکن ہم انہیں اگر ایک ایک ڈیٹ کے اوپر کریں تو پروگرام بہت لمبے ہو جاتے ہیں، ڈیفیکلٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ 7 نمبر جو ہے یہ نمبر اسٹرالوجیکل سائن میں جب ہمیں دیکھتے ہیں تو اس کا تعلق پلینٹ نیپچون کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ کا اپنا رولنگ پلینٹ سیٹرن ہے جسے زحل کہا جاتا ہے، زحل یعنی پلینٹ سیٹرن جو ہے یہ کیپریکارن میں پازیٹیو ہوتا ہے، اور یہاں پہ اس کو کہتے ہیں نیگیٹو سائن۔ نیگیٹو ڈزنٹ مین کہ کوئی خدا نخواستہ نیگیٹو ہوتا ہے، بلکہ نیگیٹو جب کوئی پلینٹ ہوتے ہیں تو ان کی کریکٹرسٹکس، ان کی خصوصیات بڑھ جاتی ہیں۔ نیپچون میں جب ہم جاتے ہیں تو یہ دونوں پلینٹس کا جو کمبینیشن ہے، یعنی ایکویریس میں جب ہم جاتے ہیں تو 3 ایریا میں یہ کہوں گا، ہائیلی سینسٹیو، ایموشنل، اور جسے کہتے ہیں کہ ہائیلی اسٹرانگ نیچر، یہ 2-3 پلینٹ اس طرح کی اس کیفیت کو رکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں عموماً جو پیدا ہونے والے لوگ ہیں ان کے لیے اپنے فائنینشیل میٹر میں بڑا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نمبر سٹیبل نہیں ہوتا۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ نمبر 7 جو ہے جیسے نیپچون کا نمبر ہے، لیکن اولڈ اسٹرالوجی میں اور جہاں میں نے پڑھا اور پھر میں نے اس کو اپلائی بھی کیا کہ جیسے مون ہے، مون کے 2 نمبر ہیں، ایک 2 پازیٹیو اینڈ 7 نیگیٹو۔ اسی طرح مون کو اگر میں اسے ریلیٹ کروں نیگیٹو نمبر کے ساتھ تو جب اگر مون پازیٹیو ہو تو کیسا ہوتا ہے، نیگیٹو ہو تو کیسا ہوتا ہے۔ تو نیگیٹو اگر ہوتا ہے تو یہ ہمارے بہت سی کوالٹیز جو پازیٹیو ہوتی ہیں ان کو یہ تھوڑا سا لو کرتا ہے۔ اس میں کیا چیز ہے؟ اسٹیبلٹی، کنٹینیوٹی وہ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد پھر سیکنڈ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہم تخیل، امیجنیشن، ان ریئلسٹک اپروچ اس سائن میں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد فائنینشیل میٹر میں اتنے زیادہ ہم دنیاوی لحاظ سے میٹیریلسٹک انوالو یا انگیج نہیں ہوتے جتنا کہ کبھی کبھی ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے فائنینسز زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤن کا سائیکل رہتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ مون چونکہ یہ اس طرح کا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہمارے خیالات اور سوچیں بدلتی رہتی ہیں۔ کریئر جو ہے یعنی پروفیشن اور کریئر بڑا امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ اسے خود کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اپنے آپ کو تلاش کرنا، اپنے آپ کو جاننا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے جس کی اسٹیبلٹی کا تعلق زندگی کے ساتھ ہوتا ہے مردوں میں۔ لیکن آج کل چونکہ خواتین بھی بہت سی کریئر اورینٹیڈ ہیں، بزنس پروفیشن میں ہیں، اس لیے میں اس کو اب جینڈر کو اس پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس نہیں کرتا، بلکہ سب کے لیے ہی ضروری ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ میرا کریئر کیا ہوگا، اور جس کریئر میں ہے اس میں کبھی کبھی مطمئن نہیں ہوتے، سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، اسے بدلنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں یہاں یہ کہوں گا چونکہ یہ نمبر انسٹیبل ہے، یہ آپ کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے، تو لہٰذا اگر آپ کوئی کسی ایسے معاش میں ہیں، کسی ایسے کریئر میں ہے جو الحمدللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، آپ کی زندگی میں بہترین ہے، آپ کی لائف سموتھ ہے فائنینشلی، تو خواہ اپنی نیچر جو ڈیپ انسائیڈ اس پلینٹ کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ آپ جناب اپنی زندگی میں سٹیبل ہو، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ڈسٹرب نہ کریں، اپنے آپ کو چینج نہ کریں، بلکہ خود کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور پھر ہابیز اور ادر چیزوں میں اپنے آپ کو اس
کریئر سے ریلیٹڈ لے جائیں جو آپ کا ڈیپ انسائڈ یعنی جسے کہتے ہیں روحانی شوق ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جیسا میں نے کہا کہ امیجنیشن اسٹرانگ ہوتی ہے، رومانٹک ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو بڑی انویسٹیگیٹو نیچر کو ساتھ بھی لے کے چلتی ہیں۔ آپ کی نیچر میں تلاش کرنا، انویسٹیگیشن کرنا، ایسے لوگوں کو فورینزک میڈیسن میں دیکھا جاتا ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ میں اگر ہوں تو فورینزک انویسٹیگیشن، یہ ساری چیز وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں سائنٹیفک چیزوں سے ہٹ کے، پیپرز پہ جو حقائق ہیں اس سے ہٹ کے، آپ کا جو ڈیپ انسائڈ انویسٹیگیٹو مائنڈ ہے، جو نیپچون اور مون نیگیٹو کی وجہ سے آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتیں دی ہیں، جو آپ کے جسے کہتے ہیں انٹیوشن کو بڑھاتی ہیں، اور آپ کو گٹ فیلنگ ہوتی ہے، آپ کو انفارمیشن برین بھی دیتا ہے، جس کی وجہ سے چیزوں کو تلاش کرنا، سارٹ آؤٹ کرنا، کیسز کو ریزالو کرنا آپ کے لیے بہترین اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے مطابق آپ یہ کیجیے گا۔ اسی طرح آپ کے اندر ایک بڑا ہمدرد سا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو انسان ذہنی طور پہ تھوڑے سے ڈسٹرب ہیں، ان کے لیے محبت، اینیملز، جانوروں کے ساتھ محبت، پیٹس رکھنا، وہ تو ایک پاسبل ہے، لیکن اس کے علاوہ اسٹرے ڈاگز، اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے بھی یہ لوگ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، اور لوگوں کے دکھ درد کو بہتر طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ساری کوالٹیز آپ کے سائن میں بدرجہ اتم موجود ہیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے پیارے دوستوں کہ ہمیں ہر چیز میں نا ایک اعتدال اور بیلنس رکھنا پڑتا ہے۔ میں نے کچھ اس سائن کے لوگوں کو دیکھا کہ جو کسی کی تکلیف، دکھ درد میں اتنے انگیج ہو گئے، اتنے انوالو ہو گئے کہ انہوں نے اپنی پرسنل لائف کو ڈسٹرب کر لیا۔ خواتین ہیں تو دوستوں کی زندگی میں اتنی انوالو ہو گئی کہ اس کے پرابلم ہے کہ ان کی اپنی پرسنل لائف جو ہے وہ ڈیفیکٹ میں آ گئی، اس میں پرابلم آنے لگے۔ تو ہمیشہ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اب آپ کے سٹارز آپ سے اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ بھلے آپ سب کچھ کریں، لیکن اعتدال کے ساتھ پریورٹیز آپ کی اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ وداؤٹ پریورٹیز جمپ ان نہ کریں مسائل میں، وہ آپ کے لیے خود پرابلمز اور یہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، چونکہ بہت زیادہ حساس اور سینسٹیو ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے رومانٹک بھی ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی اپوزٹ جینڈر کے ساتھ بغیر کسی پلاننگ کے انوالو ہو جاتے ہیں، جس سے ایموشنل ڈسٹربنس اور پرابلمس کی انڈیکیشن بڑھ جاتی ہے۔ سو بی کیئرفل وائل انٹرنگ ان ادرس پرسنز لائف۔ تو یہ چھوٹے سے فیکٹرز ہیں جسے آپ کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کی زندگی میں اگر میں یہ کہوں کہ بڑے امپورٹنٹ سال ہوتے ہیں 2، 4، 11، 16، 20 اور 25، 34، 30، 47، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جس کا بھی نمبر 7 سے بنے گا یا 2 جہاں پہ آئے گا تو یہ نمبر آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوگا۔ میں 2 اس لیے کہہ رہا ہوں، جیسا میں نے آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ ویسے تو آپ کا جو نمبر اگر سیٹرن کے پوائنٹ آف ویو سے لیں تو وہ 8 ہوگا، 7 نیپچون کی وجہ سے اور 2 مون پازیٹیو کی وجہ سے ہے۔ تو یہ 3 نمبر آپ کو افیکٹ کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں یہ چیزیں بہترین ہوتی ہیں۔ بہترین رائٹر آپ کے سائن سے ریلیٹڈ دیکھے گئے ہیں، اچھی لکھنے والے، کیونکہ امیجنیشن اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بلکہ یہ نیکسٹ لیول کا امیجنیشن ہوتا ہے جس میں سائنس فکشن، ایسی چیزیں جو بعد میں کریٹ ہوتی ہیں وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے اندر بے تحاشا صلاحیتیں خدا نے دے کے آپ کو بھیجا ہوا ہے۔ اپنی انہی کوالٹیز کو استعمال کرتے ہوئے جناب اپنی زندگی کو احتیاط سے رکھیے گا۔ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں یہ کہوں تو آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کا اپنا امیون سسٹم۔ امیونٹی کم ہونے کی وجہ سے بار بار بیمار ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ خدا نخواستہ، چونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ نیپچون اور مون نیگیٹو کا افیکٹ آتا ہے تو سائیکلوجیکلی بھی تھوڑی سی ڈسٹربنس کی گنجائش ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ کو پرابلمز میں آنے سے پہلے احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں کی نیگیٹیوٹی یا ان کے دکھ کا احساس آپ کے مزاج پہ اس شدت کے ساتھ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی اپنی ایموشنل لائف ڈسٹرب ہو سکتی ہے، جس کے لیے شاید کبھی آپ کو کاؤنسلنگ یا کبھی آپ کو سیکریٹسٹ کے پاس جانا پڑے، کچھ میڈیسنز بھی لینی پڑے۔ لیکن میں ویسے آپ کو ریکویسٹ یہی کروں گا کہ آپ کوشش کیجئے گا کہ اپنے آپ کو خود اپنی پرسنل سٹرینتھ کے ذریعے بہتر کرنے کی کوشش کیجئے گا اور ایسی چیزوں کو طاری نہ ہونے دیجئے گا۔
اور سیکنڈ ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے جیسا میں نے کہا امیون سسٹم اور تھائرائڈ، یہ 2 ایریاز ہیں آپ کے امپورٹنٹ ہیں. اس کے ساتھ ایک اور ایریا جس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اچھی واک کیجیے گا. کیوں کہ آپ کے پاؤں سے لے کے آپ کی کاف اور ٹخنوں تک زیادہ ایریا سینسٹیو ہوتا ہے. تو دوستو یہ ایک مختصر سا حالات ہیں آپ کے نمبر کے، یعنی نمبر 7 کے کوئرس میں پیدا ہونے والے لوگوں کے لیے. اس سلسلے میں جناب آپ فردر کچھ انکوائری چاہیں، پوچھنا چاہیں، اپنے باقی پروگراموں میں پیچھے بھی جا سکتے ہیں، ان کو بھی سن سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میری ریکویسٹ پروگرام سے پہلے کہ جناب چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور کوئی سجیشن ہو یا کوئی اپنے سائن کے متعلق مزید کچھ پوچھنا چاہیں تو جناب کوشش یہ کیجئے کہ کوئی سوال لکھ بھیجیے. جیسا میں نے آپ سے کہا تھا مختلف پروگراموں میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جب یہ پروگرام یعنی 9 نمبر تک ختم ہو جائیں گے، ایکویریس کا ہم نے کسب کا پہلے پروگرام دے دیا تھا، تو میں کوشش کروں گا کہ کسب کے تھوڑے سے اثرات آپ کو، پائسز انٹر ہوگا تو تھوڑا سا پروگرام اس میں بھی دے دوں گا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی مزید سوالات ہوں تو ان سوالات کی روشنی میں ایک پروگرام دوں گا. جو مختلف لوگوں نے مجھ سے پوچھے ہیں کہ ایکویریس کے اندر اس کوالٹی کیا ہوتی، یہ کیا ہوتا ہے، تو ان سب کو سام اپ کر کے بھی میں ایک پروگرام کروں گا. تو یہ ایک پروگراموں کا سلسلہ ہے جو آپ سے آغاز ہوا، انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. ویکلی ہر اس کو تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ پورے مہینے کا آپ کا پروگرام ہے جس میں ہمیشہ جب بھی آپ کھولیں، کسی کی تلاش ہو، کچھ بھی ہو، تو آپ فوراً ان پروگراموں میں پیچھے جا کے سارا سال، ساری عمر کہیں نہ کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایکویریس کی کوالٹیز کیا ہیں، ان کے لو ایریاز کیا ہیں، ہائی ایریاز کیا ہیں. تو اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے. خدا حافظ.